باقاعدہ مجمع میں تشکیل ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو تشکیل کرو. اب یہ پرانا مجمع ہے اور اس میں باہر والے تشکیل والے مقرر کریں تو ہماری کیا قیمت باقی رہ جائے گی؟ ہم دوسروں کے کندھے پر ہاتھ رکھنے والے اور ہمارے کندھوں پر کوئی ہاتھ رکھے تو ہمارا کیا بھاؤ باقی رہے گا؟ ہم کو غصہ بھی آتا ہے، کون ہوتا تو ہمارا تشکیل کرنے والا؟ جانتا نہیں میں اپنے بستی کا مبلغ اعظم ہوں، میری بزرگی کو تو نہیں جانتا، کہتا ٹیڑھا دیکھے رہی ہوں، میری تشکیل کرتے ہو، تمہاری ضرورت میری تشکیل کرنے کی نہیں. لو ایسا ہوتا ہے. چھوڑو مت کسی کو، معاف مت کرو. بھائی یہ تو میدان ہوتا اس کے کندھے، اس کے کھوپڑی یہی درست ہوتی ہے، اپنے مقام پر درست نہیں ہوتی. اپنے مقام پر تو لوگ دیکھتے ہیں بیچارے کی تشکیل نہیں کر سکتے، کیا تشکیل کریں گے؟ یہاں تو کوئی دیہاتی بھی کندھے پر ہاتھ رکھ سکتا ہے کسی کا بھی، کوئی بڑا آدمی کیوں نہ ہو. کوئی نہ کچھ نہ نہیں بول سکتا، اس کو ہاں بولنا ہی پڑے گا، ہاں نہیں بولے گا تو خاموش رہے گا. ایک تو اس مجمع میں تشکیل کرنا کرو گے نا بھائی؟ انشاءاللہ. وہ بھی ادھار بول رہے، ارے کرو گے نا؟ ہاں یہ کمائی کا میدان ہے. تشکیل کرنا، خدمت کرنا، اپنے اوقات کو صحیح لگانا اور فکروں کے ساتھ بیٹھنا، اور ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. کیا سمجھے؟ ذمہ دار. میں ذمہ دار ہوں اور اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو. جب اجتماعی عمل ہو تو انفرادی عمل میں نہ لگے، جم کر کے بیٹھے، مل کر کے بیٹھے، جڑ کر کے بیٹھے. ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں، بال بچے چھوڑ دیتے ہیں، دکان چھوڑ دیتے ہیں، اجتماع میں آنے کے بعد بستر نہیں چھوڑتے. ایسا پکڑ کے بیٹھے گا بستر کہ جان جائے گی، بستر نہیں جائے گا. زمین جنبت زماں جنبت، نہ جنبت گل محمد. زمین ہل جائے، زمانہ ہل جائے، گل محمد بستر چھوڑ کے نہیں ہلتا. تم کتنی فضیلت سناؤ اور کتنے وعیدے سناؤ، لیکن گل محمد بستر نہیں چھوڑتا، وہیں بیٹھا رہے گا اپنے بستر کے پاس. کہ وہ بھاگ کے لے کر بھگا کے لے جائے تو شیطان کہاں مارتا؟ دور بٹھائے گا یا سلائے گا یا پان کھلائے گا. شیطان بہت کائیاں ہیں، وہ خوب جانتا ہے کس کو کہاں مارنا. پرانوں کی نس کہاں دبتی ہے، نیوں کی نس کہاں دبتی ہے، شیطان جانتا ہے، ہم تم نہیں جانتے. وہ بہت کائیاں ہیں، کہاں مارے گا ہم تم بول نہیں سکتے. آپ کو تجھے تبلیغ کی بات سنتا ہی رہتا ہے، تو شانہ تیرے کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو دوسروں کے لیے کہی جا رہی ہے. کیا سمجھے گا؟ ماشاءاللہ تو بزرگ ہے، تو پرانا ہے، تیرے کو نہیں کہی جا رہی. یہ تو وہ جو نئے نا ان کو کہی جا رہی. وہ کیا سمجھے گا اس کو، وہ کیا سمجھے گا اس کو. کوئی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. توفیق کیسے ملے گی؟ نہیں، جو بات کہی جا رہی ہے میرے کو کہی جا رہی، میرے اکیلے کو، میں ذمہ دار ہوں، میری ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں. اور آج کیا سمجھتا؟ اس کی ضرورت ہے، میری کوئی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ میں تو تبلیغ سمجھا ہوا ہوں. اس کو سمجھاؤ جس نے تبلیغ نہیں سمجھی. اب لوگ آئیں گے دیکھیں گے ماشاءاللہ، پہلے جو لوگ آئے وہ بیڑی پیتے بیٹھے، بولے یہ بھی کوئی تبلیغ ہے، وہ بھی بیڑی پینے میں بیٹھیں گے. دیکھا یہ ماشاءاللہ تمباکو کھا رہے، وہ بھی بیٹھ جائیں گے تمباکو کھانے. دیکھا یہ ہوٹل میں چائے پی رہے، وہ بھی بیٹھیں گے چائے پینے. دیکھا یہ دکانوں میں پھر رہے، وہ بھی پھر رہے. یہ بھی کوئی طریقہ ہے کس کا؟ تبلیغ کا. وہ بھی دکانوں میں پھرے گا. اس کو کیا معلوم کیا کام ہے نیا آدمی. اب وہ تو نیا آئے گا نہیں، پرانا ہوگا، اور جب پرانوں کو دیکھے گا سمجھے گا یہ بھی کوئی تبلیغ ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، آج تک ہم نے یہ کیا ہی نہیں. ہمارے مولانا عیسیٰ محمد صاحب سے اللہ ان کی مغفرت کرے، گجرات کے، بڑے مزے کی بات کرتے تھے. بات ایک مرتبہ آئے اجتماع میں، کہنے لگے دیکھو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، ہمیشہ لباس بدل کر آتا، حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پہچان لیتے تھے. ایک دن وہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا آپ ہر حال میں میرے کو پہچان لیتے؟ بولے ہر حال میں پہچانتا. اور کسی سے نہیں پہچانو گے؟ بولے 4 چاندی کے روپے انعام میں دوں گا تیرے کو. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو دکن کی مہم پیش آئی. اس کو پتہ چلا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اس راستے سے ہوگا. پہلے سے جا کے بزرگ بن کے بیٹھ گیا. وہ کیا بن کے بیٹھا؟ ہاں 2-4 چیلے چاٹے تیار کیے اور اپنا بزرگی کا لباس پہن کر بیٹھ گیا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، پتہ چلا ایک بڑے بزرگ مستجاب الدعوات ہیں یہاں پر. پہنچ گیا خدمت سے، پہچانا نہیں. دعا کی درخواست کی، میری دکن کی مہم کامیاب ہو جائے، اللہ تم کو کامیاب کرے. طلاق ہو گئی یا واللہ. وہ ایک دارالعلوم دیوبند میں
حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتی تھی قرآن پوچھنے کے لیے، قرآن کی کوئی آیتیں لے کے جاتی، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مفہوم. حضرت نے ایک دن کہا بھائی دیکھ سیدھی بات ہے، تو پرائی عورت ہے، ہمارے پاس مت آیا کر. بولے میں کہاں جاؤں، مجھے قرآن سیکھنے کا شوق ہے. اس نے کہا ایسا کر، ایک مولوی صاحب ہے ان کے پاس جا، ان سے پوچھا کر. وہ گئی وہ پٹھان مولوی صاحب کے پاس. تھوڑی دن ہوا تو پٹھان مولوی صاحب نے بھی بتایا، بولے اے بابا مت آیا کر ہمارا پاس، ہمارا آنکھ خراب ہوتا ہے. ہمارا آنکھ خراب ہوتا ہے. بولے اب میں کیا کروں، بولے ایک راستہ ہے، تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، کسی سے نکاح کر لے. بولے ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتی ہوں، مجھ سے نکاح کرو گے؟ بولے ہم تیار ہیں. اس نے کلمہ پڑھا، خان صاحب نے اس سے نکاح کیا. اس بائی کا بھی حال میں انتقال ہوا. اس کا انگریزی ترجمہ ہے کلام پاک کا. مولوی صاحب کے اللہ نے اس انگریز عورت کو اولاد دی، حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے. ان کے بھتیجے چچی کے انتقال کے بعد لکھتے مولوی صاحب کے، ہم باپ دادا کے زمانے کے مسلمان، ہمارے پورے خاندان میں چچی سے اچھی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. میں نے چچی کو دیکھا جب نماز کی نیت باندھتی جیسے دم گھٹتا، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جان نکل جائے گی مولا کے سامنے. اتنی اچھی نماز کہ نماز قابل رشک کس کی، اتنی اچھی نماز. نماز سیکھنے کی چیز ہے، کتاب میں دے کر پڑھنے کی چیز نہیں. نماز سیکھنی چاہیے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. نماز سیکھو، اچھی نماز. ایک آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نماز پڑھاؤ نکلا، فرمایا جا قم فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. گیا پھر آیا، فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی. پھر آیا، پھر جایا، فرمایا جا نماز پڑھ، فرمایا اچھی پڑھ، رکوع اچھا کر، قیام اچھا کر، سجدہ اچھا کر، ہر چیز اپنی جگہ پر پہنچے تب تیری نماز اچھی ہو. ایسی نماز ہماری کیسی نماز؟ اول تو نماز ہے نہیں، اور جو ہے نیت باندھ کر پورے پربنی کا چکر کاٹ کر مہتاب علی شاہ کی مسجد میں کھڑا ہے. ایسی نماز. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ایسی نماز، اس کو نماز بڑے سکون اطمینان مولا کے سامنے کھڑا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جماعت کھڑی ہو ایک رکعت جاتی ہے تو جانے دے، دوڑ کر مت آ. کیسے بتا؟ دوڑ کر مت آ، اطمینان سے آ. علیکم بالسکینہ والوقار، اطمینان سے آ، سکون سے آ کے صف میں کھڑا رہے، نیت باندھ لے. ایک آج سے ادھر چڑھا، ٹوپی کا پتہ نہیں، اور کیا پوچھے بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی کیا؟ بغیر پاجامے کی بھی نماز ہو جاتی ہے. غیرت کی بات ہے، مالک کے سامنے بے حیاؤں کی طرح کھڑا رہے، غیرت کی بات ہے. دونوں جہاں کے مالک کے سامنے جس شریعت میں پیشاب کرنا بغیر ٹوپی کے اور کھانا بغیر ٹوپی کے منع ہے، اس شریعت میں کہ نماز بغیر ٹوپی کی اجازت ملے گی کیا؟